السلام علیکم دوستو، ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہماری مرضی کے بغیر۔ تو اس کا جواب اللہ پاک نے قرآن پاک میں دیا ہے کہ اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ نے یہ کیوں کیا۔ اللہ سب سے پوچھ سکتا ہے کیونکہ وہ کریٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال ہی بیان کیا ہوا ہے کہ کوئی یہ پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا۔ ہاں، اب لاجیکلی کہ ہم اللہ کا شکر ادا کیوں کریں۔ دیکھیں، ایک آدمی آپ کو ایک دیتا ہے 50-60 سال کہ آپ نے ان 50-60 سال کی زندگی میں آفر کرتا ہے آپ کو کہ آپ نے اس 50-60 سال کی زندگی میں 5 وقت نماز ادا کرنی ہے، حرام حلال کا فرق کرنا ہے، اور شریعت کی کچھ پابندیاں ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو ہمیشہ کی زندگی دوں گا جس میں آپ کو موت نہیں آئے گی، جس میں آپ جس چیز کی بھی خواہش کریں گے آپ کو ملے گی۔ اس کے بعد آپ نے یہ کام کرنے، اس کے بعد آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی جس میں آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، پریشانیاں ختم۔ آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ یہ جو 50-60 سال کی زندگی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو پلک جھپکنے کی دیر ہے۔ 50-60 سال کی زندگی گزر جانی ہے، لیکن اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اس میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی رنج نہیں انسان کو۔ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مشقت دی ہے کچھ سال کی، ویسے تو ہونا چاہیے تھا کہ اتنے اربوں کروڑوں لاکھوں سال کی زندگی کے لیے یہاں پر کئی سال مشقت کروائی جاتی، لیکن نہیں، یہ مشقت بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ زیادہ ٹائم تو نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز، حرام اور حلال میں فرق، کچھ شریعت کی پابندیاں، ان کو پورا کرنے میں کون سا زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ تو اب آپ کسی بندے کو یہ آفر دیں تو وہ ٹھکرا تو نہیں سکتا نا یہ والی آفر، کہ بعد میں پوری زندگی جس میں جو چاہو گے آپ، خواہش کرو گے، آپ کو پورا ملے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک ایسا جنتی جو سب سے اینڈ میں جنت میں داخل ہوگا، جو دوزخ میں کئی لاکھ سال اپنا عذاب پورا کر کے جنت میں داخل ہوگا، تو اس کی جو جنت ہے وہ اس پلینٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی ہے۔ اس پلینٹ ارتھ کا سرکمفرنس تقریباً 40,000 کلومیٹر ہے، تو حساب لگا لیں 10 گنا بڑی اس بندے کی جنت ہے جو سب سے آخر میں جہنم میں سمجھے۔ تو آپ امیجن کر سکتے ہیں اس بندے کی جنت کتنی بڑی ہوگی جو ڈائریکٹ جائے گا، یا پھر جس کی اعمال زیادہ ہوں۔ کوئی امیجن نہیں کر سکتا۔ ابھی یہ آفر سننے کے بعد کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہو جو انکار کرے گا، لیکن اس کے لیے کچھ مشقتیں نہیں ہیں۔ یہ ہماری زندگی کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اب ایک شخص کہے کہ میں اچھا کھانا کھاتا رہوں ہمیشہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ آپ کا معدہ جو آپ دے جائے آپ نہیں کھا سکتے، لیکن جنت میں انسان کھائے گا، ایسا کھائے گا کہ لذت کے لیے انسان وہاں پر کھائے گا، اور ایک خوشبودار ڈکار آئے گا تو سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ آپ اس دنیا میں ارب کھرب پتی لوگ ہوں گے، ارب کھرب پتی لوگ جن کی جائیدادیں، جن کی بڑی بڑی گاڑیوں کو دیکھ کے لوگ رشک کر رہے ہیں، لیکن وہ پیمپر باندھتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کسی ایک شخص کو کسی ایک چیز میں اوپر کیا ہوا ہے اور اس کو دوسری چیز میں نیچے کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دنیا میں بیلنس رکھا ہوا ہے، لیکن جو بعد کی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں کوئی بڑھاپا نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اس میں کوئی دکھ نہیں ہے۔ اس میں جنت کی نعمتیں ہی نعمتیں، انسان جو خواہش کرے گا اس کو وہ چیز وہیں پر مل جائے گی۔ یہاں پہ تو آپ کو 5 مرلے کے پلاٹ کے لیے کتنی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں، لیکن وہاں پر ایسا کوئی سسٹم نہیں۔ آپ جو چیز خواہش کریں گے آپ کو وہ چیز ملے گی۔ پھر ہم اس اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کریں؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ہمیشہ نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے
آزائشوں سے بھرپور زندگی کے لیے یہاں پر لاکھوں سال مشقت کروائی جاتی، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، چند سال کی زندگی دی، اس میں بھی کچھ شریعت کے کچھ چیزیں ہیں جس کو فالو کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد میں ایک ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ اب یہاں پر انسان دولت کے پیچھے پڑ جاتا ہے، دولت جمع کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ لیکن یہ زندگی جو ہے اس دنیا میں یہ بہت کم عرصے کے لیے، اتنی زیادہ بھی نہیں ہے انسان کے پاس ٹائم کہ وہ کچھ کر پائے، کسی ٹائم بھی انسان کو موت آ سکتی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان پر موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا جنت والوں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دی جاتی ہے، تم ہمیشہ یہیں رہو گے، اور جہنم والوں تم ہمیشہ اسی عذاب میں رہو گے۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ انسان سے، اور یہ جو سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اور میری اجازت کے بغیر، یا پھر ہم اللہ کا شکر ادا کیوں کریں، تو یہ سب چیزیں ملنے کے بعد کس کا دل نہیں کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے۔ سبسکرائب